اللہ عنہ رکھ رہے. وجہ پوچھی فاطمہ تیری شرط تو میں مان چکا, اب میں لوٹ کر کیوں جانے والا ہوں, یہ تمہارے ابو جان کا دروازہ ہے. وجہ کیا ہے, اس کا مطلب کیا تھا؟ میری ماں اور بہنوں خاص کر کے اس بات کو سنیں. اما فاطمہ رضی اللہ عنہا نے کہا دراصل بات یہ تھی کہ جب میرے ابو جان کا قدم پڑا تو میں اس قدم پر قدم رکھا تاکہ میرے قدموں کا پردہ زمین سے ہو جائے, اور میرے قدم پر تو نے قدم رکھا تاکہ اس لیے کہ آسمان سے بھی میری قدموں کا پردہ ہو جائے. معزز سامعین کرام, یاد رکھیں یہ انہی کے صاحبزادے حضرت حسین رضی اللہ عنہ ہیں. ہمارے یہاں کچھ باتیں ایسی رائج ہو گئی ہیں جو دین سمجھ کر کے ہم کرتے ہیں, حالانکہ دین سے اس کا دور دور تک کہیں تعلق نہیں ہے, دور دور تک کوئی اس کا معنی نہیں ہے. معزز سامعین کرام, اس مہینے میں بدعات کو ہم نے جنم دیا, رسومات کو ہم نے جنم دیا, خرافات کو ہم نے جنم دیا, اور یہ تینوں چیزیں ہمارے دین اور ایمان کو کھوکھلا کرنے والا ہے, اور اسے ہم دین سمجھ کر کے خوب کر رہے ہیں. معزز سامعین کرام, آئیے اس کا واسطہ میں آپ کو دیتا ہوں. حضرت حسین رضی اللہ عنہ کمر سے لے کر کے سر مبارک تک اللہ کے نبی کے مشابہ, اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کمر سے لے کر کے پیر کے ناخن تک اللہ کے نبی کے مشابہ. بچپن میں اللہ کے نبی گھر میں نماز پڑھ رہے ہوتے, حضرت حسن حضرت حسین آتے, کانٹے پر سوار ہو جاتے, پیٹھ پر سوار ہو جاتے. اسی لیے سنت میں, شریعت میں اس بات کو مسلمانوں کے اندر جاری اور ساری کیا گیا ہے کہ تم بھی نفل اور سنتوں کا اہتمام اپنے گھروں میں کرو, تاکہ تمہارے بچے تمہیں نماز پڑھتے ہوئے دیکھ کر کے نماز کی طرف میں غالب ہو, نماز کی طرف میں مشغول ہو, اور تمہارا معاشرہ اور تمہارا گھرانہ دیندار بن جائے. معزز سامعین کرام, کبھی کبھار محبت میں اللہ کے نبی دونوں نواسے کو کاندھے پر سوار کرتے اور مدینے کے گلیوں میں نکل جاتے. حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ عنہ آواز لگا کر کے کہتے, اے گلیوں کے بچے, اے مدینے کے گلیوں کے بچے, کس کی سواری میری سواری سے عمدہ ہوگی؟ سواری اللہ کے نبی کا کاندھا ہے, اللہ کے نبی ہے, اور سوار ہونے والا وہ نواسے رسول, وہ نواسے رسول جن کا کربلا میں مخالفین نے دردناک طریقے سے شہید کیا تھا. معزز سامعین کرام, اللہ کے نبی کو پتہ تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری لمحے میں کہا, سیدہ شباب اہل الجنت, یہ میرے دونوں لال, یہ میرے دونوں نواسے, یہ میرے دونوں جگر کے ٹکڑے کل میدان حشر میں جنت میں نوجوانوں کے سردار ہوں گے. معزز سامعین کرام, کتنا بڑا مقام حضرت حسین کو ملا, لیکن آج ہم نے اس مرتبے کو پامال کیا جو مرتبہ اللہ کے نبی کی زبان احمد سے ملا تھا, ان سنتوں کو پامال کیا جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتلا کر کے گئے, سکھلا کر کے گئے, اور رہتی دنیا پر ایک سبق بتا کر کے گئے کہ اسلام پر کیسے جیا جاتا ہے, اسلام پر کیسے مرا جاتا ہے, اللہ کے احکام کو کیسے سینے میں اتارا جاتا ہے, نبی کے فرمان سے کیسے محبت کی جاتی ہے. یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا والوں کو بتلا کر کے چلے گئے. یہ تھوڑی سی تمہیدی باتیں تھی. آئیے مقصد کی طرف میں لوٹتا ہوں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے میں ہیں, اور خاندان نبوت کا آخری چشم و چراغ ہے, اس کے بعد کوئی نامور شخص خاندان نبوت کو نہیں ہے, صرف حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی بچ رہی ہے, اور مدینے میں حکومت کسی اور کی ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندگی بسر کر رہے. آپ کو بتاتے ہوئے چلوں, حضرت علی کرم اللہ وجہ
جو خلیفہ چہارم ہیں، عراق کو اور کوفہ کو دارالسلطنت بنایا تھا، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ کے چڑھنے والے عراق میں اور کوفہ میں بے شمار لوگ تھے۔ لیکن جس وقت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے میں تھے، وہاں کسی اور کی حکومت تھی۔ وہ ابو سفیان کا بیٹا بنو امیہ سے وہ ان کا بیٹا یزید، ان کی حکومت تھی۔ معزز سامعین کرام، لیکن کوفہ والوں کا دل خاندان نبوت کی طرف میں مائل تھا۔ فرق محبت میں، جوش محبت میں ایک نہیں دو نہیں ہزاروں خطوط لکھے، ہزاروں قاصدوں کو بھیجا اور کہا کہ آپ وہاں سے میرے یہاں آ جائیں، آپ کی امامت میں آپ کا اقتداء ہم کریں گے اور آپ کو اپنا پیشوا اور رہبر بنا لیں گے۔ معزز سامعین کرام، ہزاروں خطوط پہنچنے کے بعد، ہزاروں قاصد پہنچنے کے بعد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسین رضی اللہ عنہ اپنے دل میں یہ طے کر لیا، عزم مصمم کر لیا کہ ہمیں چلنا چاہیے۔ معزز سامعین کرام، کہاں جا رہے ہیں؟ اللہ کے پیغام کو پہنچا کرنے کے لیے، اللہ کے پیغام کو پہنچانے کے لیے۔ اور کہاں جا رہے ہیں؟ ان لوگوں کے پاس جا رہے ہیں جن کے دل میں نبی کی محبت تھی، جن کے دل میں نبی کے خاندان کی محبت تھی، جن کے دل میں نبی کے فرمان کی محبت تھی۔ اس علاقے میں اور اس جگہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں۔ عزم مصمم ہو گیا، ارادہ کر لیا اور اپنے معاملے کو اللہ کے حوالے کر دیا۔ معزز سامعین کرام، یہاں پر ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ ہم اپنے معاملہ کو، چاہے وہ اچھا ہو چاہے وہ برا ہو، ہم جان رہے ہوں یا انجان ہو، اپنے معاملہ کو اللہ کے حوالے کرنے سے اللہ کی مدد کرتی ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے معاملہ کو اللہ کے حوالے کیا، کیا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ضائع ہو گئے؟ کیا حضرت حسین رضی اللہ عنہ ہار گئے؟ اگر کہو گے تو میں ثبوت دوں گا، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ معزز سامعین کرام، ابھی شاعر اسلام نے ایک شعر کہا کہ ماتم وہ کرے جو منکر ہے، قتل شہادت حسین کے، ہم زندہ و جاوید پر ماتم نہیں کرتے۔ ماتم وہ کرے جو منکر ہے، عظمت حسین کے، ہم زندہ و جاوید کا ماتم نہیں کرتے۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کا پیغام پہنچانے میں، نبی کا فرمان پہنچانے میں اگرچہ مارے گئے، لیکن رب کریم نے قرآن کریم کے اندر کہا ہے کہ میرا حسین زندہ ہے، اسے مردہ نہ کہو، میرا حسین زندہ ہے۔ اور ہر وہ شخص زندہ ہوگا جو اللہ کے راستے میں، اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے مارا جائے گا، شہید کہلائے گا، اسے مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں قوم سے، کیا حضرت حسین اپنے معاملہ کو اللہ کے حوالے کیا؟ کیا حضرت حسین جیت گئے یا ہار گئے؟ بے شک ایمان والے کہیں کہ حضرت حسین کو جیت گئے۔ 100 سر تاج کر کے بھی وہ مقام حاصل نہیں کر سکتے تھے جو حضرت حسین نے اپنا سر اور اپنے خاندان کا سر دے کر کے مقام حاصل کیا۔ معزز سامعین کرام، حضرت حسین کو روکنے کے لیے ابن عباس رضی اللہ عنہ آ گئے۔ حسین نہ جاؤ، ہمیں خطرہ محسوس ہوتا ہے، کوفہ والے دغا دے جائیں گے، کوفہ والے دغا دے جائیں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا الفاظ ہے، کوفہ والے دغا دے جائیں گے۔ دل تو تمہاری طرف ہے، لیکن یزید کا یلغار ہوگا، یزید کا ظلم ٹوٹے گا، یزید کا ستم ٹوٹے گا۔ دل تمہارے طرف رہے گا، لیکن ہاتھ میں جو تلوار رہے گی وہ تمہارے لیے رہے گی۔ معزز سامعین کرام، نہیں مانے، کہنے لگے